حضرت مفتی محسن صاحب نے مکاتب کی اہمیت اور ضرورت کے بارے میں تو بتا ہی دیا ہے. جو میں بتانا چاہ رہا تھا وہی حضرت نے بتا دیا ہے. بہرحال اصل میں اس وقت کوئی بیان نہیں ہے. ایک سروے رپورٹ ہمارے سامنے آئی ہے 2011 کی. انڈین ایکسپریس جو اخبار نکلتا ہے انگریزی اخبار, وہ سروے رپورٹ ہمارے سامنے ہے. اس میں مسلمان بچوں کا سروے کرایا گیا ہے, اس کی رپورٹ ہے. تقریباً 8 کروڑ 9 لاکھ بچے جو ٹین ایج بولتے ہیں. ٹین ایج کا مطلب 13 سال سے 19 سال کی عمر کے بچے, اس کو ٹین ایج بولتے ہیں. انگریزی میں اس کو ادا کرتے ہوئے بھی آواز ٹین ٹین کی آتی ہے. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 یہ ٹین ٹین کی آواز آتی ہے. اور ایک ایسا وقت ہے بچوں کا کہ اس وقت اگر ان کے اوپر نگرانی نہ کی جائے اور ان کی حفاظت نہ کی جائے تو یہ بچے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں. تو وہ سروے رپورٹ میں ہے کہ 8 کروڑ 9 لاکھ بچے, یہ اس عمر کے بچے ہندوستانی مسلمانوں کے ہیں. اور پھر دوسرا جائزہ تھا کہ اس میں تو رپورٹ تھی 4% کی, 4% کی جو بچے مدارس کو جاتے ہیں. حالانکہ جیسے ابھی ہمارے سامنے بات آئی 4% بچے پورے ہندوستان سے نہیں ہیں, بلکہ جنوب میں تو اور کم ہے, 1% ہے, اس سے ابھی کم ہے. اگر 2% کا حساب رکھا جائے تو 18 لاکھ بچے پورے ہندوستان میں مدرسوں میں پڑھتے ہیں اس رپورٹ کے حساب سے. اور 20% بچے مکاتب میں پڑھتے ہیں. اس کی تعداد دیکھی جائے 8 کروڑ 9 لاکھ میں سے 1 کروڑ 60 لاکھ بچے مکتب میں پڑھتے ہیں. بقیہ بڑی تعداد, کروڑوں کی تعداد, یعنی یوں سمجھیے کہ 6 کروڑ سے زیادہ بچے اس وقت جو ہے ڈراپ آؤٹ ہیں دینی تعلیم کے اعتبار سے. تو اس کے لیے الحمدللہ جیسے یہ رابطے مدارس کا یہ پروگرام ہے, مدرسہ ہی اصل ہے. اس ملک کی تاریخ میں دیکھا جائے اور اس کا پس منظر اور آگے اس کا مستقبل مدارس کا دیکھا جائے, مدرسہ اس ملک کے لیے دین کو بچانے کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے. اگر یہ مدارس والے اگر ذمہ داری کو سمجھیں, اس کام کو اپنا کام سمجھ لیں, تو اس وقت جو زب و حالی ہے ہمارے نسلوں کی بہت بری حالت ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے, میں ہمارے اپنے دل کی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ سب سے پہلا جو مدرسہ ہے بچے کے لیے وہ ماں کی گود ہے. افسوس کہ آج ماں کی گود خالی ہے, دین سے خالی ہے. اس بچے کو اس کی ماں کی گود سے کچھ نہیں ملتا. تو ماں کی گود دین سے خالی ہے, اور گھر کا ماحول سنیما تھیٹر بنا ہوا ہے. اور تیسری جو ملنے کی جگہ ہے بچے کو وہ مسجد ہے. مسجدوں میں بچوں کو انٹری نہیں ہے, بچے نہیں جا سکتے. 8 سال کی عمر کا بچہ 10 سال کی عمر کے بچے کو مسجد میں کسی بیان میں, جمعہ کے خطبے میں یا سیرت کے جلسے میں کسی بھی بیان میں اندر اسے نہیں جماتے, بلکہ بچے کو باہر سے بھیج دیا جاتا ہے. بہت سارے مساجد کے اندر نماز کے لیے بھی لوگ بھگا دیتے ہیں, نماز کے بچے آتے ہیں, تو مسجد میں بھی نہیں ہے. چوتھا جو بچے کو ملنے کی جو شکل تھی وہ اسکول تھی. اسکول کے بارے میں تاریخ ہمارے بڑوں کی طرف سے سامنے آئی ہے کہ اسکول جو ہے آپ چوتھے دور سے گزر رہا ہے. پہلے اسکول کا جو ابتدائی دور تھا وہ ضروریات کی تعلیم دی جاتی تھی, یعنی ریاضیت کو پڑھنا, سوشل سائنس, میتھس, انگلش, اس کو پڑھنے کی تعلیم ہوتی تھی. اس کے بعد دوسرا دور شروع ہوا اسکول کا, عیسائی مشنری نے کام کیا, عیسائی ذہن بنانے کی کوشش کی گئی. پھر تیسرا دور اسکول کا ہوا تو ہندو مشنری نے بھی کام کیا. تو ہندو مشنری بھی جگہ جگہ ان کے پورے ملک میں اسکولیں قائم ہو گئی اور ہندو ذہن بنانے کی کوشش کی گئی. اب چوتھا دور اسکول کا چل رہا ہے نیو ایجوکیشن پالیسی کے حوالے سے, جو 2020 کو پورے ملک میں ایک نیو ایجوکیشن پالیسی بنی ہوئی ہے. اس کا جو فریم بنایا گیا ہے, یعنی نصاب تعلیم کا جو فریم بنایا گیا ہے, اس کو ہم سب نے بھی پڑھا ہے, ہمارے بڑے دانشور حضرات نے بھی پڑھا ہے. سب سے بڑھ کر دارالعلوم دیوبند کی اکابر اس کو بہت اچھی طرح سے گہری نظر رکھے ہوئے ہیں نیو ایجوکیشن پالیسی کیا ہوتی ہے. تو اس نیو ایجوکیشن پالیسی کی وجہ سے جو چوتھا دور ہے اس وقت, براہ راست بچوں کو کفر و شرک کی تعلیم دی جا رہی ہے. بچہ ڈائریکٹ براہ راست جو ہے انہی ہندوتوا ذہن بنا کر اسے کفر کی شرک کی تعلیم دی جا رہی ہے. ایسا ماحول اسکولوں میں ہے. تو اب اور یہ بھی ہے کہ اسکول کی تعلیم کو لازمی کیا جا رہا ہے. آئندہ چل کر 10ویں کا یعنی سرٹیفکیٹ جو ہے اس کے لائسنس کے لیے ضروری ہو گیا ہے اور پاسپورٹ کے لیے ضروری ہو گیا ہے. گویا ایک شناختی چیز 10ویں کی سرٹیفکیٹ بن رہی ہے حکومت کی طرف سے.
اب 10ویں تو بچہ پڑھے گا ہی، 10ویں تک تو اس کو پڑھنا ہی ہے. اب پڑھے گا تو یہ جو ذہن ہے، یہ جو نصاب بنایا گیا ہے، اس نصاب کے تحت میں ہمارا بچہ پڑھے گا تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی بچپن کا جو یاد کیا ہوا ہے پتھر کی نقش کرنے کے برابر ہو جاتا ہے، العلم فی الصغر کا نقش الحجر کی طرح. تو اس طرح اسکول کا ماحول دیا گیا ہے. یعنی گھر میں بھی ماں کی گود سے کچھ نہیں ملا، گھر کے ماحول میں بھی کچھ نہیں ملا، مسجدوں میں انٹری نہیں، بلکہ جماعت دعوت تبلیغ کی کسی پروگرام میں بھی چھوٹا بچہ جا نہیں سکتا 15 سال سے پہلے، اس بچے کو وہاں بھی اجازت نہیں ہے. اور پھر اسکولوں کا یہ برا حال ہے. تو اس وقت کی یہ زم و حالی ہے، اس وقت کے حالات ہمارے سامنے ہیں. بڑی تعداد بچوں کی ڈراپ آؤٹ ہو رہی ہے. جیسا ابھی مسائل ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ارتداد کی ہوائیں جو چل رہی ہیں. ابھی ایک نیا فتنہ پورے ہندوستان میں، پہلے یورپ میں ہم سنتے تھے، یہ نیا فتنہ ہندوستان میں آ گیا ہے. یعنی جیسا ہم کہتے ہیں سابق وزیر، سابق امام، یعنی ایکس، اس انگریزی میں ایکس کا جملہ لگاتے ہیں، ایکس منسٹر، ایکس امام. تو اب نیا فتنہ ہے، پورے ملک میں بہت تیزی کے ساتھ چل رہا ہے. خاص طور سے یہ انگریزی پڑھے لکھے نوجوان بہت متاثر ہو رہے ہیں. وہ ایکس مسلم کے نام سے، یعنی سابق مسلمان، سیدھی بات، ایکس مسلمان کے نام سے ایک فتنہ ہے. اور یہ فتنہ اتنا تیزی سے بڑھ رہا ہے جو کہ بچوں کو دینی ماحول نہیں ملا اور ان کے ماں باپ میں بھی دین نہیں ہے. اب یہ بچے وہ ان کی باتوں کو سنتے، یوٹیوب چینل میں وہ ان کی باتیں ہوتی ہے، وہ کہنے والا کہتا ہے میں 50 سال سے اسلام پر تھا، مجھے اسلام سے کوئی نفع نہیں ہوا، اس لیے میں نے اسلام چھوڑ دیا. تو اس پر اعتراضات بھی ہیں اس کے. تو اس طرح ایک نیا فتنہ خاص طور سے انگریزی پڑھے لکھے بچوں میں اور بچیوں میں بہت پھیل رہا ہے. ایک لوکل ٹرین میں، بمبئی کے ایک لوکل ٹرین کے اندر یہ اشتہار دیا گیا تھا، ایکس مسلم سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے یہ نمبر ہے. وہ اس کے پوری فوٹوز ہمارے پاس آئی، اس پر بھی جماعتیں کام کر رہی ہیں الحمدللہ اس کے خلاف میں. تو بہرحال کہنے کی بات یہ کہ اس وقت کی حالات پورے ملک کے اندر ہے اور ارتداد کی ہوائیں چل رہی ہیں. تو اس وقت صرف ایک امید کی کرن ہے. وہ امید کی کرن یہ ہے کہ ہمارے ہر بچے کو مکتب سے جوڑو. ہر آبادی میں، یہ نعرہ ہے ہمارے بڑوں کا، ہر آبادی میں مکتب قائم کرو، امت کے ہر بچے کو مکتب سے جوڑو. ایک اعلان ہے، ایک نعرہ ہے، اس پر ہم کو کام کرنا ہے. اور کام کرنے کے لیے مدارس ایک ایسا پلیٹ فارم ہے، اور یعنی دینی تعلیم سے جو جڑا ہوا نظام ہے، ایک ایسا مضبوط پلیٹ فارم ہے. اگر مدارس والے اس ذمہ داری کو سمجھیں اور اس کو اپنی ذمہ داری میں لے لیں تو ایک بہت بڑا کام ہو سکتا ہے، ایک بڑا نفع سامنے آ سکتا ہے. اس کے لیے ماشاءاللہ ایک اس کی ترتیب بنائی گئی. ابھی گزشتہ 1 مہینہ پہلے جے پور میں جوڑ تھا، حضرت تشریف لائے تھے حضرت محتمیم صاحب وہاں. اس میں 3 صوبے والے جمع ہوئے تھے، جے پور میں، چھتیس گڑھ، مدھیہ پردیش، راجستھان. اس سے پہلے دلی میں رہا پروگرام ماشاءاللہ، اس میں تقریباً 150 مدرسے والے شریک رہے. اس کے بعد کانپور میں ایک جوڑ ہوا، اس میں بھی تقریباً مشرقی یو پی کو اور کچھ بہار کے اضلاع والوں کو بھی جمع کیا گیا تھا. وہاں بھی مدارس والوں کو جمع کیا گیا، تو وہاں بھی ماشاءاللہ بہت اچھا اثر رہا. تو اس طرح اس وقت اہل مدارس کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ چونکہ ماشاءاللہ ان کے پاس عملہ ہے اور ان کے پاس کیڈر ہے اور جماعت ہے اور وہ کام کو بہت اچھی طرح سے نبھا سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہم درخواست لے کر آئے ہیں کہ مدارس والے اگر اس ذمہ داری کو سمجھیں تو اس کا کیا نفع ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. مختصر ایک ہماری سلائڈز ہیں، پریزنٹیشن اس کا بنایا ہوا ہے. اب موقع نہیں ہے، صرف میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں کہ اس کا نفع مدارس والوں کے ذریعے سے کتنا بڑا کام ہوتا ہے. جی، مکاتب سے مدارس والوں کو کیا نفع ہوگا؟ علاقے کے تمام افراد مدرسے سے وابستہ ہوں گے، پہلا نفع. دوسرا، مدرسے میں طلباء کی تعداد میں خوب اضافہ ہوگا. تیسرا، مدرسے کے انتظامی امور میں بھی بڑا فائدہ ہوگا اور مدرسے سے علاقے کے مسائل کو حل کرنا آسان ہوگا. مکاتب کے نظام سے علاقہ ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رہے گا، خاص طور سے ارتداد کے فتنے سے. علاقے میں دینی بیداری پیدا کرنا آسان ہوگا، امت میں 100% دین پہنچانا آسان ہوگا. یہ مدارس اگر مکاتب کی ذمہ داری لیتے ہیں تو اس کا نفع ہے. اگر مکاتب نہ رہے تو امت کا کیا ہوگا؟
علاقے والے آہستہ آہستہ مدرسے سے دور اور غلط فہمی کی وجہ سے بغض و اناد میں مبتلا ہو جائیں گے. علاقے کے بچے مدرسے سے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے. علاقے والوں سے مدرسہ بھی بہت کم فائدہ اٹھا پائے گا. معاشرے میں روز بروز ارتداد پھیلتا جائے گا. امت کے درمیان سے قرآن و حدیث کی اہمیت ختم ہوتی رہے گی. اور اس کی وجہ سے ایک درخواست یہ ہے کہ ہر مدرسے سے یہ تقاضا ہے کہ ہر مدرسے والے کہ اپنی طرف سے ایک معاون عالم، جیسے ابھی حضرت مفتی محسن صاحب نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند کے رابطے مدارس میں یہ طے ہوا ہے کہ اپنے مدرسے سے 10% یعنی فنڈ جو ہے وہ مکتب کے لیے خاص کریں. اس کی ترتیب اور طریقہ کار کو میں آپ کے سامنے تھوڑی دیر میں رکھ رہا ہوں. اس کے لیے آپ کیا کریں، اس کی ترتیب یہ ہے کہ ایک معاون عالم کو آپ رکھیں اپنی طرف سے، اس مدرسے کی طرف سے، اور وہ معاون عالم جو ہے اپنے اطراف کی بستیوں میں مکاتب قائم کریں گے. خود کفیل مکتب، منظم مکتب، یہ 2 بنیادی باتیں یاد رکھیں. خود کفیل مکتب ہو، منظم مکتب ہو، اور وہ معاون عالم انشاءاللہ اطراف کی بستیوں میں کام کریں گے. اور یہ ایک مدرسہ جو ہے کم از کم 40 مکتب کو قائم کر سکتا، کم از کم کی بات ہے 40 مکتب قائم کر سکتا ہے. ہر مکتب میں اگر 100 بچے ہو جائیں تو آہستہ بڑھتے بڑھتے 4000 بچوں تک ایک مدرسے کا یعنی کام ہوگا. ایک مدرسے کی افادیت ہوگی. گویا مدرسے میں وہ 100 بچے 200 بچے تو اقامتی ہے، اس کے علاوہ 4000 بچوں پر مشتمل مدرسے کی محنت ہوگی. چونکہ معاون عالم کے رکھنے کی وجہ سے وہ گاؤں گاؤں پھرتے رہیں گے. 40 مکتب کی تعداد اس لیے بتائی گئی، کم از کم مہینے میں اگر 2 بھی مکتب کا جائزہ لیں گے تو یہ 40 عدد پوری ہو سکتی ہے ایک مہینے کے اندر اندر. یعنی ایک روزانہ 2 مکتب کو جائیں گے تو انشاءاللہ یہ ان کے 20-25 دن کے دنوں کے اندر 40 مکاتب کا ٹارگٹ پورا ہو سکتا ہے. تو اس طرح ایک معاون عالم کو رکھنا، ان کی تنخواہ طے کرنا مدرسے والے، جیسے دوسرے اساتذہ کی تنخواہ طے ہے ایسے ان کی تنخواہ مدرسے والے دیں گے. اب اس کے ذریعے ایک نئی بات دینی تعلیمی بورڈ کے حوالے سے بات مشورے میں طے ہوئی ہے کہ وہ جو مولانا جن کو رکھا جائے گا ان کی ٹریننگ انشاءاللہ دینی تعلیمی بورڈ والے کریں گے. دلی میں یا بنگلور میں اس سے پہلے 2 ماشاءاللہ 2 کیمپ لگ گئے جس میں تقریباً 32 علماء آئے تھے. اب آہستہ ماشاءاللہ ابھی راجستھان کے 45 علماء نے نام لکھا ہے، مدارس والوں نے ان کو نامزد کیا ہے. انشاءاللہ اب ان کی ترتیب بن رہی ہے. کانپور والے علماء کی بھی ترتیب بن رہی ہے. اس طرح جو ہے جو علماء کو آپ رکھیں گے طریقہ تعلیم کو سمجھنے کے لیے، نظام کو سمجھنے کے لیے، اس کی ٹریننگ کے لیے انشاءاللہ دینی تعلیمی بورڈ کے حوالے سے ان کی ٹریننگ 8 دن کی ٹریننگ ہے. وہ 8 دن کی ٹریننگ انشاءاللہ یا تو بنگلور میں ہوگی یا تو دلی میں ہوگی. دونوں جگہ میں سے کوئی ایک جگہ میں انشاءاللہ اس کا نظام بنائیں. اور آہستہ آہستہ 4000 بچوں پر ایک مدرسہ یعنی کام کر سکتا ہے. اس اطراف کی بستیوں میں، علاقوں میں کام ہو سکتا ہے. جیسے میں صبح کو حضرت مودین صاحب کے سامنے بھی عرض کر رہا تھا کہ یہاں ماشاءاللہ جو رابطے مدارس کے حوالے سے آج جو مجمع آیا ہے، اگر یہاں 500 مدرسے والے آج شریک ہیں تو 500 مدرسے والے اگر اس بیڑے کو اٹھا لیتے ہیں تو 20 لاکھ بچوں پر ہمارا کام ہو سکتا ہے. یعنی ہر مدرسہ 4000 بچوں پر محنت کی ترتیب بنائے. وہ ایک دن نہیں ہوگا بلکہ آہستہ بتدریج ہوگا. پہلے تو ایک مکتب قائم ہوگا، 25 بچے آئیں گے، 50 بچے آئیں گے، پھر اس کے بعد بڑھتے بڑھتے تعداد بڑھے گی، ہوتے ہوتے انشاءاللہ ایسا 4000 تک کا ٹارگٹ پورا ہو سکتا ہے. اس طرح یہ پورا علاقہ آپ کے صوبے مہاراشٹر کے 20 لاکھ بچے یعنی مکاتب کی اس میں آ جائیں گے. اور یہی بچے انشاءاللہ آہستہ کام یعنی قوم کے معمار بنیں گے. انشاءاللہ بڑا کام ہوگا. مدارس کے پلیٹ فارم سے 3 اہم کام ہیں جو اب تک کے ہمارے سمجھ میں جو آئے ہیں کہ اگر وہ کام ہو جائے داخلی اور خارجی جو اختلافات ہیں وہ سب ختم ہو جائیں. ایک داخلی جو خلفشار ہے اصلاح معاشرہ کے ذریعے سے حل ہوگا. دوسرا جو خارجی ہے غیر مسلموں سے رابطہ، پیام انسانیت کے حوالے سے یا کوئی اور عنوان سے رابطہ، یہ مدرسے یہ مکتب کے بچوں پر اگر صحیح تعلیم کا نظم بنایا جائے یہی بچے اصلاح معاشرہ کا بھی عنوان بنیں گے اور یہی بچے انشاءاللہ غیر مسلموں سے اچھے رابطے بھی قائم کریں گے. اگر ان کی نگرانی مدارس والوں نے کی تو انشاءاللہ ایک بہت بڑا مسئلہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. پرسکون ماحول میں زندگی ہم گزار سکتے ہیں. ہمارے مساجد مدارس محفوظ رہتے ہیں. انگریزی میں کہتے ہیں اس کو اردو میں نظام، نصاب، طریقہ تعلیم، نگرانی. جس مکتب میں 4 باتیں ہو جائیں وہ مکتب منظم ہو جائے گا، سسٹم پر آ جائے گا، خود کفیل ہو جائے گا. نظام میں 7 باتیں مختصر انداز میں آپ کے سامنے کراؤں.
سب سے پہلے نظام میں ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ خود کفیل بنایا جائے، فیس کے ذریعے سے اس نظام کو خود کفیل بنایا جائے، اور کوئی بڑی رقم نہیں ہے۔ اگر کسی کہیں 100 روپے بھی آپ لینا چاہتے ہیں فیس سے، یہ کوئی بڑی رقم نہیں۔ دیہات والے اس وقت یو پی کے بہت سارے دیہاتوں میں ہمارا سفر ہوا ہے، وہاں ایسے پسماندہ علاقے ہیں لیکن وہاں 200 روپے فیس کے ساتھ ماہانہ نظام بنا ہوا ہے۔ اب اس کو میں آپ کو ہلکے انداز میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اگر 100 روپے فیس طے ہو رہی ہے تو 3 روپے 30 پیسے روزانہ کے کیا حیثیت رکھتے ہیں آپ خود بتائیے۔ 3 روپے 30 پیسے 30 دن کے 100 روپے بنتے ہیں۔ آج اس زمانے کا جو بچہ ہے جو چاکلیٹ بسکٹ کھاتا ہے کسی دیہات کا، وہ 10 روپے 20 روپے روزانہ ایسے ہی کھا لیتا ہے اپنے چاکلیٹ کے لیے، بسکٹ کے لیے۔ اب یہ 3 روپے 30 پیسے میں اس کی آخرت بن رہی ہے، اس کے باپ کی آخرت بن رہی ہے۔ یہ کتنا ہلکا سا نظام ہے، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ خود کفیل ہونے کی وجہ سے ادھر مال لگتا ہے، طبیعت بھی لگتی ہے، اہمیت بھی بڑھ جاتی ہے، عظمت بھی ان کے اندر آتی ہے، اور جو چیز مفت میں ملتی تھی اس کی وجہ سے بڑی ناقدری ہوتی تھی۔ کبھی گیا کبھی ہفتہ چھٹی لے لیتے ہیں، نہ وقت کا پابند ہوتا ہے، نہ دنوں کا پابند ہوتا ہے۔ یہ مفت نظام کی وجہ سے ایسا ہوتا تھا۔ اس طرح آہستہ سے 100 روپے 150 روپے 200 روپے، اس طرح اگر 200 روپے رکھیں گے تو 6 روپے 60 پیسے کے حساب کے روزانہ اس کے پڑتے ہیں۔ تو اس طرح فیس کے ذریعے سے نظام کو منظم کر، پہلی بات۔ دوسری بات یونیفارم کا اہتمام، یعنی ایک لباس، ایک ایسا لباس، متعینہ لباس۔ ہمارے اسکول جا رہے ہیں یونیفارم پہن کے جا رہے ہیں، ٹائی لگا کر جا رہے ہیں، شوز پہن کے جا رہے ہیں، لیکن مکتب کو بچہ آتا ہے چڈی میں آتا ہے، بعض دیہاتوں میں دیکھا ہم نے، اور سر پہ ٹوپی بھی نہیں ہوتی، گندے لباس میں آتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے دربار میں اللہ کا کلام سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں تو اچھے لباس میں ایک یونیفارم متعین کر کے ان کو بلانا چاہیے۔ یہ منظم مکتب کی دوسری بات ہے۔ پہلی بات فیس کی، دوسری بات یونیفارم کی۔ تیسری بات جو ہے یعنی اجتماعی تعلیم کو اجتماعی کیا جائے، اور مکاتب میں اب انفرادی تعلیم کا نظام ہے جس کی وجہ سے ایک بچے کو 5 منٹ ملتے ہیں، 7 منٹ ملتے ہیں، اور پورے 1 گھنٹے میں 10-12 بچوں کو ہم پڑھا سکتے ہیں۔ اگر تعلیم اجتماعی ہو، جیسے اسکولوں میں تعلیم اجتماعی ہے اور ہمارے مدارس میں درس نظامی اجتماعی تعلیم کے ساتھ ہوتا ہے، اگر وہی تعلیم گروپ ایجوکیشن ہو تو ہر بچے کو پورے 60 منٹ ملیں گے۔ ہر بچے کو جیسے 5 منٹ انفرادی تعلیم کے لیے ملتے تھے، اگر اجتماعی تعلیم کا ہم نظام بنائیں گے تو ہر بچے کو 60 منٹ پورے ملیں گے۔ جو غبی بچہ ہوتا ہے وہ بھی پڑھنے لگتا ہے، یہ تجربہ ہے، یہ ہمارے آنکھوں کے سامنے بہت سارے کمزور بچے جو کم مکتب میں آتے تھے، جن کی 2 تقسیمیں ہو جاتی تھی، خود اساتذہ جو ہے یہ ذہین بچے ہیں یا غبی بچے تقسیم کر دیتے تھے، لیکن جب اجتماعی تعلیم کا نظام چلا تو اساتذہ خود کہنے لگے ہمارے پاس جو غبی بچے تھے وہ بھی پڑھنے لگ گئے قرآن کی برکت سے۔ مسلسل 40 منٹ جب قرآن کا دور ہوتا ہے اجتماعی تعلیم کی برکت سے وہ بھی پڑھنے لگ گئے ہیں۔ تو اس طرح اجتماعی تعلیم، منظم مکتب کا تیسرا اصول جو ہے اجتماعی تعلیم ہے۔ چوتھی بات فرمایا کہ یعنی جیسے ماہانہ ٹیسٹ اسکول میں ہوتا ہے، ایسے ہم ماہانہ جائزہ ہر مکتب میں لینا چاہیے۔ ہر مہینے کا جائزہ، جو کچھ پڑھایا ہے مہینہ بھر اس کا ماہانہ جائزہ لینا چاہیے۔ 8 جائزے ہوتے ہیں، اور پھر 2 امتحانات، ششماہی اور سالانہ امتحان۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ہر تیسرے مہینے میں والدین کے ساتھ میٹنگ ہو، پیرنٹس میٹنگ جس کو بولتے ہیں، جس کا ایک بڑا نفع یہ ہے کہ بچوں کے حالات بھی سامنے آتے ہیں، اور غیر محسوس طریقے سے بچوں کے ذریعے سے گھروں میں دین بھی پہنچ رہا ہے۔ اس کی کارگزاریاں بڑی آئی ہیں ہمارے پاس۔ ایک بچے کے والد صاحب آ کر کہنے لگے حضرت رات کے 3 بجے میرا بچہ جگا دیا پانی پینے کے لیے، اور مجھے آج تک نہیں معلوم تھا کہ نبی کی سنت پانی کیا، نبی کا سنت طریقہ کیا ہے۔ وہ بچہ چونکہ آپ کے مکتب میں پڑھتا ہے، وہ بچہ رات کے 3 بجے پانی مانگا، میں پانی لا کر دیا تو کہنے لگا ابو لائٹ ڈالو۔ تو میں نے کہا پانی پینا ہے پی لو۔ اس نے کہا ہمارے نبی پانی دیکھ کر پیتے تھے اس لیے مجھے دیکھ کر پینا ہے۔ پھر اس کے بعد سر پہ ٹوپی مانگا، مجھے اور غصہ آیا، تو پھر اس کو وہ بچہ جواب دیا کہ ہمارے نبی سر ڈھانک کر پانی پیتے تھے۔ حضرت یہ 2 باتیں مجھے رات کے 3 بجے سکھائی ہے میرے بچے نے۔ تو اس طرح ماشاءاللہ یہ پیرنٹس میٹنگ کے ذریعے سے، غیر محسوس طریقے سے بچوں کے ذریعے سے اور ہمارے اساتذہ کے ذریعے سے گھروں میں دین پہنچے گا۔ تو اس طرح منظم مکتب کے یہ 6 پوائنٹ ہو گئے۔ 7واں پوائنٹ جو ہے کہ بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے سالانہ انعامی جلسہ رکھا جائے۔ اہتمام سے شروع میں تو ان جلسوں میں اطراف کے مکاتب والوں کو بلایا جائے، بلکہ دوسرے مکتب فکر والوں کو بلایا جائے۔ ہمارے بنگلور شہر میں مکتب فکر، بریلوی مکتب فکر ایک درگاہ ہے، وہاں کے صدر صاحب کو ہم نے بلایا اس جلسے میں،
اور ان کے ہاتھوں سے انعام دے دیا. اس کا بڑا نفع یہ ہوا جب شوال شروع ہوا، دوسرا سال شروع ہوا، ان کا فون آیا کہ آپ ہمارے درگاہ کے اندر جو مسجد ہے وہاں مکتب آپ شروع کرو، ساتھ ہم دیں گے. تو بس اتنی سی بات ہے. اس طرح حوصلہ افزائی بھی ہوگی اور دوسروں کے لیے ترغیب کا راستہ بنے گا. یہ 7 پوائنٹ منظم مکتب کے. دوسرا عنوان ہے نظام کے بعد نصاب کا. اب نصاب کے بارے میں تو ماشاءاللہ سب سے پہلی کوشش اللہ تعالیٰ اس ملک میں دارالعلوم دیوبند اور ہمارے جمعیت علماء کے حوالے سے 1950 میں دینی تعلیم بورڈ کے حوالے سے اللہ نے ایک نصاب اور نظام بنایا، وہ پوری دنیا میں چلا. اب بہت سارے علاقوں میں ملکی نصاب، صوبائی نصاب، لسانی نصاب، الگ الگ نصاب بن گئے ہیں. اس سے ہمیں کسی کو انکار نہیں ہے، ہم کسی کے مخالف نہیں ہیں. کوئی بھی آپ نصاب پڑھائیے، لیکن ضرور نصاب پڑھائیے. جیسے حضرت ہردوئی فرماتے ہیں قرآن کی تعلیم ضروری ہے، کافی نہیں ہے. قرآن کی تعلیم ضروری تو ہے، کافی نہیں ہے. بچوں کا جب تک ایمانی ذہن نہ بنایا جائے ان کا بچنا بہت مشکل ہے. تو اس لیے کوئی ایک متعینہ نصاب اگر ہوگا تو اس نصاب کی برکت سے بچے کا ذہن بنے گا، بچے کا ایمان باقی رہے گا، اس کی ذہن سازی ہوگی. تو بہت سارے نصاب ہیں، آپ کو جو سمجھ میں آئے، جو آپ کو شرع صدر ہو وہ ضرور نصاب پڑھائیے. ہمارا ایک نصاب جو دارالعلوم دیوبند کے حوالے سے، دینی تعلیم بورڈ کے حوالے سے، دینی تعلیمات کے نام سے الحمدللہ پورے ہندوستان میں ایک نصاب جو اکابر نے 1952 میں بنایا تھا، ترتیب دیا تھا، وہ اسی نصاب کو اب اپڈیٹ کیا ہے. یعنی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، نہ کسی حرف کو نہ اضافے کی اجازت ہے نہ حذف کرنے کی اجازت تھی. اس کو اپڈیٹ کر کے ماشاءاللہ جیسے دینیات والوں نے نصاب بنایا ہے، یعنی ہفتہ بھر کا نظام اور ماہانہ نظام، وہ تمام چیزوں کو اس میں اپڈیٹ کر کے دینی تعلیمات کا ایک نصاب بنا ہوا ہے. اور ان 5 مضامین کے ساتھ یہ نصاب ہے، بہت زیادہ ماشاءاللہ پورے ملک میں چل رہا ہے. آپ کو جو نصاب سمجھ میں آئے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم نورانی قاعدہ پڑھا رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں. نورانی قاعدہ کسی نصاب میں، نورانی قاعدے کے بغیر کوئی نصاب ہی نہیں ہے. ہر نصاب میں نورانی قاعدہ ہے، اس کے بغیر تو اس کا قرآن کیسے شروع ہوگا. لیکن نصاب کو کوئی آپ متعین کر کے پڑھائیے تاکہ بچے کا ذہن بنے، بچے کی ایمان کی حفاظت ہو سکے. اس لیے اس تفصیل میں مجھے زیادہ جانا نہیں. 2 باتیں ہو گئی منظم مکتب کی. تیسری بات طریقے تعلیم، یعنی پڑھانے والے معلمین سے. جیسے دنیا کے اندر اسکولوں میں ٹیچرز ٹریننگ کے نام سے 2 سال کا نصاب ہے، 2 سال کی یعنی مدت ہے ٹیچر ٹریننگ بننے کے لیے. لیکن یہاں جو ہے طریقے تعلیم، یعنی علماء کو چونکہ دینی علم میں کیسی اللہ نے لچک رکھی ہے، اس کے لیے 2 سال کی ضرورت نہیں، صرف 3 دن ہے یا کم از کم 24 گھنٹے. اگر وہ طریقے تعلیم کو سمجھ جائیں، چونکہ اجتماعی تعلیم کا نظام ہے اور بچوں کے نفسیات سے متعلق کچھ باتوں کا مذاکرہ ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ کیسے معاملہ کیا جائے، سختی نہ ہو، نرمی کے ساتھ ہو اور ڈانٹ ڈپٹ نہ ہو، بلکہ ایسے انداز سے پیش کیا جائے پیار و محبت کے ساتھ، وہ سب باتوں کا مذاکرہ کرنے کے لیے طریقے تعلیم ایک عنوان ہے. ماشاءاللہ جگہ جگہ اس کے کیمپ لگتے ہیں. آپ کے یہاں بھی بہت سارے ماشاءاللہ یہاں آنے والوں میں بہت سارے مدارس والے مکاتب چلاتے ہیں، ہمیں معلوم ہے، اور اچھے مکاتب بھی چلاتے ہیں. لیکن ٹیچرز ٹریننگ کے بغیر یعنی وہ پڑھانے والے کا جو عنوان ہے وہ ادھورا رہ جاتا ہے. اس لیے طریقے تعلیم کا جاننا ضروری ہے. چوتھی بات سپرویژن، یعنی نگرانی والی بات، یہ بہت اہم ہے. اسی نگرانی کی وجہ سے پورا نظام، کوالٹی اور پوری ترتیب باقی رہتی ہے. اب اسی سپرویژن کے حوالے سے یہی بات میں آپ حضرات کے سامنے تقاضا رکھ رہا ہوں کہ ہر مدرسے والا، اقامتی مدرسے والے ایک معاون عالم کو دے دیں. وہ چلیں گے پھریں گے اپنے علاقے کے اطراف کی بستیوں میں مکاتب قائم کریں گے. ان کے ذمہ 2 کام ہیں، نئے مکتب کو وجود دینا اور ہر مکتب کو مستحکم اور مضبوط کرنا. یہ 2 کام ان کے ذمہ ہیں. نئے جگہ پر مکاتب کو وجود دینا اور ہر مکتب کو مضبوط اور مستحکم کرنا، یہ نگرانی والی بات ہے. اگر یہ ہوتی رہے گی تو پھر انشاءاللہ اس کا نفع یہ ہوگا، بچوں کی تعداد بھی بڑھے گی اور کام بھی پھیلے گا، چراغ سے چراغ جلے گا. اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے، ہندوستان کی کوئی بستی، کوئی علاقہ جہاں آبادی، مسلم آبادی ہو، وہاں مکتب نہ ہو، ایسی بات نہیں ہوگی. انشاءاللہ ہر جگہ مکتب ہوگا، ہر جگہ انشاءاللہ یہ نظام بنے گا. اس لیے ہم درخواست کرتے ہیں آپ حضرات سے کہ اگر یہ کام کے لیے آپ حضرات تیار ہو جائیں، ہر اقامتی مدرسے والے جیسے اپنے بجٹ کا 10واں حصے نکالنے کی بات ہو رہی ہے، اگر اس پر ہمارا کام ہو جائے تو انشاءاللہ بڑا کام ہوگا. اور ایک بڑی تعداد امت کے بچوں کی جو ڈراپ آؤٹ ہو رہی ہے، جو دین کے علم سے، دین کی تعلیم سے محروم ہو رہے ہیں،
ان سب کے لیے ایک بہت بڑا کام ہوگا. اس لیے یہی درخواست لے کر ہم آپ کے پاس آئے ہیں. اب آپ حضرات نیت کریں، چونکہ یہ رابطے مدارس کا یہ بھی ایک عنوان ہے. اس کے ذریعے سے ہمارے بچوں سے، ہمارے اطراف کی آبادیوں میں دین باقی رہے گا، ارتداد کے فتنے سے بچا جائے گا، اور آئندہ چل کر یہی بچے اصلاح معاشرہ کا بھی نظام بنائیں گے، اور غیر مسلموں سے بھی رابطہ ان کا بڑھے گا، جس کی وجہ سے ملک کے حالات انشاءاللہ سازگار ہوں گے. بس انہی باتوں سے میں اپنی بات کو ختم